مولانا حسن محمود کمیری پوری صاحب، ہم آنرڈ ہیں کہ آپ بھی تشریف لائے. آپ کا تعلق بھی جیسے یہ مشائخ ہمارے موجود ہیں اور ایک تاریخ ہے ختم نبوت کے ساتھ انسلاک کی ان کی. آپ کے خانوادے نے بھی اس میں بہت کام کیا، کتب لکھی گئیں، اور خاص طور پر یہ اس کا تذکرہ بھی فرمائیے اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو، یہ کس طرح مسلمانوں کے خون میں ایک بہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے مظاہر پر عجیب و غریب کرشمے کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مقدس عنوان پر آج کے تاریخی دن میں ہمیں یہاں بیٹھ کر بات کرنے کا موقع عطا کیا، اور میں یہ بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کے ساتھ مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر میں برکت فرمائے. آمین آمین. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. بے شک. اور کوئی بھی مسلمان جو صاحب عقل و شعور ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. بے شک. یہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے. جیسے آپ نے شروع میں شعر پڑھا تھا کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے. بالکل بات ایسی ہے. ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. مولانا اللہ وسائے صاحب نے، پھر محترم شاہ صاحب نے اس کا سارا پس منظر بیان کیا. پہلی تحریک 53 میں چلی، وہ باوجود اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. پھر اس ربوے کے ظلم و ستم کے پس منظر میں دوسری تحریک چلی، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کی 1974 میں. اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ محمد حنیف رحمہ صاحب تھے. سمدانی صاحب کا کمیشن بنا، انہوں نے رپورٹ دی، سارا کچھ ہوا. جہاں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، مولانا عبداللہ ککوڑہ کھٹک والے تھے، اور دیگر علماء کرام تھے. جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد، مولانا محمود اعظم فاروقی کراچی والے، اسی طرح خان عبدالولی خان، اس طرح کے چوٹی کے جو سیاستدان تھے وہ اس اسمبلی میں موجود. اس نام پہ سب جمع ہو گئے ماشاء اللہ. اس میں جماعت اہل حدیث کی طرف سے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ 50 سال گزر چکے ہیں، کافی سارے علماء کرام اس جانب دار فانی سے رخصت ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے. تو یہاں سلسلہ جب اسمبلی میں پہنچا، وہاں پر اب ضرورت محسوس ہوئی. جو اراکین اسمبلی تھے تو ان کو تو مرزائیوں کے عقائد اور مکروہ جو باتیں تھیں ان سے تو واقفیت نہیں تھی. چند علماء تھے، یہ بھی بڑی غنیمت تھی جو علماء اس موقع پر اسمبلی میں موجود تھے. تو والدہ گرامی نے اس سلسلے میں سب سے پہلے 1951 میں ایک کتاب لکھی، ٹھیک، فسانہ قادیاں. وہ 85 صفحات پر مشتمل تھی. ٹھیک. اس میں ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کو غلط ثابت کیا گیا تاکہ پبلک کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے. بالکل. اس کے بعد دوسری کتاب لکھی مرزا قادیاں کی 10 جھوٹ، اس بنیاد پر کہ نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. نبی صادق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. لیکن مرزے کے 10 جھوٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹا کبھی نبی نہیں ہو سکتا. بالکل